20 10 2023 کو ایک ظفر اقبال مدعی دفتر میں میرے درخواست لے کر آیا، جس نے آ کر بتلایا کہ میرا بڑا بنوئی جو میری چھوٹی بہن اپنی سالی سے زنا بالجبر کرتا رہا ہے اور وہ 2 2.5 ماہ سے حاملہ ہے۔ اپنی ٹیم کو فوراً متحرک کیا اور بریفنگ کی کہ ہر صورت 1 گھنٹے کے اندر یہ ملزم مجھے چاہیے۔ صحیح ہے۔ جنہوں نے 1 گھنٹے 1.5 اندر ملزم تلاش کر کے طیب کو تھانہ میں لے آئے، جس کو میں نے اپنے دفتر بلا کر دریافت کی۔ اس سے پوچھا یہ کہانی کیا ہے۔ اس نے بتلایا کہ میں کافی عرصہ سے اپنی سالی سے زنا بالجبر کرتا رہا ہوں۔ میں تو اس نیت سے کرتا رہا ہوں کہ یہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ میری سالی کو پہلے قبل 2 دفعہ اس وجہ سے طلاق ہو چکی ہے کہ اس کے وہاں بچہ نہیں ہوگا، اور جب بچہ زنا عمل ہو گیا ہے تو اس لیے میں بھی پوشیدہ جو جرائم ہے میرا وہ شائع ہو گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ تو اس کو جس طرح اس نے اپنے جرم کو قبول کیا، میں نے اس کو ولایت میں بند کیا اور اس کے بعد ریمانڈ لیا۔ اب پی ایف سے ڈی این اے ہوگا، ڈی این اے ہونے کے بعد تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد شاہدیں اکٹھے چلان کر کے عدالت میں دوں گا اور زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ اس کو سزا بھی دلواؤں گا۔ صحیح ہے۔ شریف صاحب، یہ ایک جو کیس ہے یہ کس دفعات کے تحت درج کیا گیا؟ 376 ہے۔ 376۔ اچھا، یہ 376 زنا کی دفعہ ہے یا زنا بالجبر کی؟ زنا بالجبر مطلب زیادتی کی دفعہ ہے۔ تو ملزم تو بار بار جو گفتگو میں یہ کہتا ہے کہ رضامندی کے ساتھ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ ہر آدمی ایسے کہتا ہے، ہمارے اسلام میں رضامندی ہے یا ویسے بھی ہے تو زنا بالجبر، لیکن مگر پہلی دفعہ جب عورت سے کرتے ہیں وہ تو زبردستی کرتے ہیں، دوسری دفعہ عورت اس گناہ میں پھنس جاتی ہے، وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتی ہے، لیکن ہے زنا بالجبر۔ صحیح ہے۔ اسے کس طرح سے اس ملزم نے جو اپنی سالی کو جال میں پھنسایا ہوا تھا اس کے لیے کیا مطلب اور کوئی ویڈیوز بناتا رہا ہے، بلیک میل کرتا رہا ہے، کیا شواہد ملے ہیں ابھی تک اس کے موبائل سے یا ویسے لوگوں سے کوئی ویڈیو اس قسم کی تو ہمارے سامنے نہیں آئی، لیکن مزید تفتیش جاری ہے، جو ہی سامنے آ گئی وہ بھی ایز شہادت استعمال کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسے شواہد سامنے نہیں آتے تو پھر تو یہ بے گناہ کنسیڈر ہو جائے گا۔ نہیں، زنا بالجبر تو ثابت ہے، وہ ڈی این اے ہوگا، اس میں ڈی این اے میں رپورٹ آ جانی ہے، اس کی ڈی این اے کروائیں گے نا۔ ڈی این اے صبح جا رہا ہے تھاندار صاحب، تفتیشی صاحب، وہ جا کر ڈی این اے کرائے گا۔ ڈی این اے فی الحال ہونا نہیں ہے کیونکہ بچہ ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ڈی این اے ہوگا، کیونکہ ہم نے ڈی این اے رپورٹ لینی ہے، یہ بچہ بتایا جائے پی ایف رپورٹ سے بھی یہ بچہ کس کا ہے، مطلب لیٹ ہوگا ابھی ڈی این اے، مگر بچے کی پیدائش کے بعد ڈی این اے سے ہی رپورٹ ہوگی نا، تو تب تک پھر اس سے سزا تب تک یہ جیل جائے گا انشاءاللہ، اس کے بعد اس کو سزا ہوگی، ضرور ہوگی انشاءاللہ، صحیح۔ اس وقت تک جیل رہے گا۔ 376 میں صلح صفائی کا کوئی چانسز نہیں ہوتا؟ صلح صفائی نہیں ہے، اس میں عدالت کی ثوابدید ہے۔ عدالت کی ثوابدید، لیکن اگر کوئی اپنے بیانات سے ہی منحرف ہو جائے تو اس پر پھر عدالت جو ہے پھر بھی عدالت کی ثوابدید ہے، عدالت چھوڑ دے نہ چھوڑ دے، عدالت کی ثوابدید ہے، اس میں صلح ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو وہی مدعی بنے، لیکن اس کیس میں تو اس کا سالہ مدعی ہے۔ نہیں، یہ لازمی نہیں ہے، صحیح۔ اس میں اس کا سالہ بھی بن سکتا ہے، اس کے لیے اور بھی بن سکتا ہے، اس کی وکٹم کی والدہ بھی بن سکتی ہے، والد بھی بن سکتا ہے، لیکن ڈی این اے تو وکٹم کا ہی ہونا ہے نا۔ جو متاثرہ خاتون ہے لڑکی، اس کے کوئی بیان کی اہمیت نہیں ہے یا اس کی کوئی گواہی کی ضرورت نہیں پیش آئے گی؟ اس کی گواہی کی پیش تو آئے گی، لیکن اس کی پیش اس لیے زیادہ نہیں آئے گی کیونکہ اس کا ڈی این اے ہو جانا ہے نا، ڈی این اے رپورٹ نے فائنل کر دینا ہے میرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے۔ صحیح ہے۔ اگر دونوں فریقین جیسے آپ کہتے ہیں کہ زنا بالجبر اگر رضامندی کے ساتھ ہو تو دونوں کو اس کی سزا ملتی ہے؟ دونوں کو سزا ملتی ہے، اس کی وہ بھی دفعہ ہے، وہ بھی دفعہ ہے، وہ رضا بالجبر ہے، 376 میں آتا ہے، وہ ضمن ہے۔ اچھا، اس میں بھی ہوتا ہے، اس میں بھی آپ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں یا اس سے زنا بالجبر میں ہی دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، یہ زنا بالجبر ہے ہی، زنا بالجبر، یہ رضامندی ہے ہی نہیں۔ لیکن زیادتی کس طرح سے کی ہے؟
किस तरह से उसने उसे वर्गलाया, या कौन सी ऐसी चीज़ जैसे कोई वीडियो बना के उसे करता रहा, क्योंकि बार बार उसका मौक़िफ़ है कि वो रज़ामंदी के साथ ही करता रहा है। नहीं, रज़ामंदी के साथ नहीं बताया ये इसका, क्योंकि ससुराल वाले अक्सर दामाद का आना जाना होता है। ये इसको 2 दफ़ा तलाक हुई थी, इसलिए ये उसके घर गया। जो ज़िम्मेदार हैं वो बाहर चले जाते थे खेती बाड़ी करने के लिए। वे अकेला एक दिन घर, मैंने पूछा, अकेला एक दिन घर था, उस वजह से खाने पीने के बहाने घर चला गया। उसको अपनी चार पर बिठाया, हौले 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 पोले पोले का अपना ज़बरदस्ती उसके कर लिया। वो शर्म के मारे औरतें जो हैं वो नाम नहीं लेती। असल मामला ये है। असल मामला ये, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा होती है शरीफ साहब? ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा तो सज़ाए मौत होती है। आगे शहादतों और अदालत की सवाबदीद के मुताबिक उम्मीद है सज़ाए मौत के कम नहीं होगी सज़ा इसको, या उम्र कैद, कम से कम उम्र कैद होगी। वो कहता है उसकी बीवी भी उसे छोड़ के नहीं गई, उसके घर में ही है उसकी बच्चियों समेत। देखो, बीवी अपनी इज़्ज़त के मारे किधर जाएगी? 3 बच्चियां उसके पास, वो किधर लेकर जाएगी? जब मेके भी उसे नहीं घर बढ़ने देंगे, क्योंकि उसकी बहन है मेके बैठी हुई, वो भी लड़ाई झगड़ा करेगी। अपना घर क्यों छोड़ कर जाए? वो किधर जाएगी? 3 बच्चियां इनकी है, इसकी है ना। मुआशरे में क्या हो रहा है शरीफ साहब? एक साला और बेनोई का रिश्ता भाई बहनों जैसा ही होता है, तो ये रिश्तों का तकद्दुस पमाल हो रहा है। इसके पीछे क्या वजूहात समझते हैं? आपने एक अरसा महकमा पुलिस में गुजार दिया है, अब मुआशरे में चल क्या रहा है? इसके पीछे मैं तो वजूहात यही साबित करूँगा कि शैतान एक साइड पर चल रहा है, मुसलमान दूसरी साइड पर चल रहा है। शैतान की शैतानी है सारी, और तो इसमें कुछ भी जजमेंट नहीं किया जाता। अगर इंसान कुदरती तौर पर सोचे तो एक साली जो वो भी बहन का रिश्ता रखती है ना, क्योंकि हमारे इस्लाम में एक बहन जब एक अपने खामद के घर है, वो खामद दूसरी उसकी बहन के साथ ना तो शादी कर सकता है, ना ऐसा घरौना मामला कर सकता है। लेकिन अब जो सूरत हाल हो गई है, जैसे वो हामला हो गई और उस बच्चे की माँ बनने वाली है, तो इस सूरत में कोई शादी हो सकती है या कोई ऐसा शादी तो किसी सूरत में नहीं हो सकती। या तो पहली बहन को तलाक देगा, अगर तलाक देगा 3 बच्चियां उसकी हैं, वो किधर जाएंगी? उसकी भी तो 3 बच्चियां हैं, इसलिए दूसरी शादी तो हो नहीं सकती। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो शवाहिद होते हैं ज़रूरी, जो आपने आगे अदालत में जमा कराने होते हैं, जिससे इसको करार वाक़या सज़ा मिलेगी? मेन शहादत तो DNA रिपोर्ट है ना, PF से जो आनी है। वो तो तखीर का शिकार होगी, वो तखीर हमला का होने की शिकार वजह से। उतनी देर ये अब जेल में रहेगा, ज़मानत नहीं इसकी हो सकती। तो वो बच्चे को अब रखना चाह रहे हैं? वो किसी सूरत में उसको ज़ाया कर नहीं सकते, क्योंकि FIR दर्ज बतौर सबूत हो गई है। अगर करते हैं तो अगर करते हैं तो उनके साथ पर्चा होगा, चाहे उन पे पर्चा होगा। जी। अब उस बच्चे की जो पैदाइश है वो लाज़मी, पैदाइश लाजमी होगी। अगर इनका आपस में सेटलमेंट हो जाती है तो फिर कुछ हो जाता है। सेटलमेंट भी अगर हो जाए तो फिर भी ज़ाया तो नहीं हो सकता ना, वो शिकायत का मूजब बनेगा। जब शिकायत का मूजब FIR दर्ज हो गई दोनों पर। बहुत शुक्रिया शरीफ साहब, थैंक यू वेरी मच।